اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 10 رجب ہفتے کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ پڑھ لو، شب معراج سے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے۔ بے شک یہ وظیفہ آج ہی آزما لو۔ تمام بہنیں یہ وظیفہ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رجب ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا، ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا روزگار لگ گیا، ان کا اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا وظیفہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو شخص جس حالت کے اندر اسے پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے اسے پڑھ لے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے عمل پر، اپنی زندگی پر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ والدین یہ عمل اپنی اولاد کو تابعدار کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے اچھے نصیب کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی وہ علم کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کے بچے ایگزامز دے رہے ہیں، کسی کلاس کے ان کے پیپر ہو رہے ہیں، تو والدین یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیں، ان کے بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بے روزگار ہے تو بے روزگاری کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ روزگار کا انتظام ہو جائے گا۔ مسافر بے یار و مددگار ہے تو پڑھ لے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو ماہ رجب میں ثواب کی نیت سے راتوں کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی جائے۔ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برداشت سے بہت دور کر دیا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہی آپ پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے بے شک اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ رجب کا دوسرا ہفتہ ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔
سب سے پہلے آپ نے آخری نبی السما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ اس درود کو 3 بار پڑھ لیں، آپ نے بڑے اطمینان سے سکون سے پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کا دوسرے انسان سے مقصد اور حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہشیں الگ ہوتی ہیں۔ آج اس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ لو میرج کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لو۔ الغرض دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام ہے یا اللہ یا رزاق۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقوں کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کو انعامات دینے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر کر دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ یا اللہ یا رزاق 1 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 47 بار 47 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال دیتا ہے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ اللہ کا یہ نام یا اللہ یا رزاقو پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ جب آپ 47 بار یہ نام پڑھیں گے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ توجہ سے یہ وظیفہ سمجھ لیجئے۔ وہ وظیفہ آیت الکرسی کا ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی آنی چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچا دیتی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو آپ برائے مہربانی اس کو یاد کر لیجئے، لیکن اگر آپ کو نہیں آتی تو وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران یہ آپ کسی بھی جگہ سے قرآن پاک سے دیکھ کر یا کسی بھی جگہ سے دیکھ کر یہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے آیت الکرسی کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ توجہ فرما لیجئے۔ آج ماہ رجب کا دوسرا ہفتہ ہے تو آیت الکرسی کا دوسرا وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا۔ یہ وظیفہ دولت کا خزانہ ہے جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگی ہوئی ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے جو بندش لگا دیتا ہے، جادو ٹونا کروا دیتا ہے، کہیں اچھے گھر میں اس کا رشتہ نہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری نہ مل جائے، کسی کو اچھا کاروبار نہ مل جائے، جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ آج کا یہ عمل سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق میں بندشیں ہیں، رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں، شادی کی بندشیں سورۃ الکوثر پڑھنے سے، جادو ٹونے کی بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الکوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے میرا رب کر دیتا ہے، اور میرا رب جس کو خزانے دے وہ دنیا میں امیر ترین اور آخرت میں بھی امیر ترین ہو جاتا ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں اور اس کو دیکھ کر آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ بڑی ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ تو پیارے دوستو، آج
ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر خود آ جائیں گے۔ آپ نے 3 بار آج 10 رجب کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بیویاں اگر ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، شوہر کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، شوہر سے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو بیویاں 3 دن یہ لگاتار وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ 3 دن کے بعد ان کے شوہر کے بیچ محبت پیدا ہو جائے گی، سسرال میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور 41 دن تک آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، آپ کوئی بھی حاجت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ نرینہ اولاد چاہتے ہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، یا دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہے، تو آپ اس کو 41 دن لگاتار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ لازمی کیجئے گا۔ میری پیاری بہنیں، خواتین، مائیں، بیٹیاں، اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ یاد کرو گی کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کی مشکلات بھی حل ہو سکیں، وہ بھی مشکلات زندگی میں اس وظیفے کو کر کے آسانیاں اور دولت حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔